انبیاء کی متعلقات میں آج آخری قسط ہے، جس میں ہم 4 انبیاء کے متعلق پڑھیں گے۔ پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ آپ کی قبر کے متعلق 2 روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ مسجد خلیل بیت المقدس میں ہے، دوسری روایت ہے کہ وادی تیہ میں۔ کوہ طور پر جو 70 آدمی لے کر گئے تھے، اس کا تذکرہ سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں ہے۔ ان کی والدہ نے ان کو دریائے کلزم میں ڈالا تھا۔ ان کے استاد کا نام شعیب ہے۔ ان کے جو بھائی وزیر تھے ان کا نام ہارون تھا۔ کوہ طور، طور سینا یا کوہ سینا مصر میں واقع ہے۔ ان کی بہن کا نام مریم تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے علاوہ خاتون ہے۔ ان کی زوجہ کا نام صفورہ بنت شعیب ہے۔ یہ قتل کرنے کے بعد مدین چلے گئے تھے اور ان کو نبوت مقام طوا میں ملی ہے۔ یہ چرواہے رہے ہیں مدین میں 10 سال۔ کوہ اباریم میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے۔ سال امان کا مطلب یہ ہے کہ پہلے فرعون نے حکم دیا کہ سب کو مارا جائے۔ جب سب کو مارا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، پھر ہم خدمت کس سے لیں گے؟ تو فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال امان کا ہوگا، 1 سال قتل کا ہوگا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام امان کے وقت میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران ہے۔ ان کی قوم کو اوامر 10 یعنی 10 احکام دیے گئے تھے۔ ان کے 2 معجزے بڑے مشہور ہیں، ید بیضا اور عصا۔ اس کے علاوہ 7 الگ معجزات بھی ان کو عطا کیے گئے تھے۔ ان کو جو کتاب دی گئی وہ توریت ہے۔ توریت کا معنی ہے قانون۔ توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موز یا ماز آیا ہے۔ ناشکری کی بنا پر ان کی قوم وادی تیہ میں 40 سال تک بھٹکی۔ مکے سے جس شخص کو قتل کیا تھا وہ قبطی تھا، اس کا نام فلشیون تھا۔ ان کی قوم پر مختلف عذاب آئے، جن میں سے کیڑوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب واضح ہے۔ ان کی زبان میں لکنت تھی۔ ان کو پانی سے حضرت آسیہ بنت مزاحم نے نکالا تھا۔ ان کی والدہ کا نام یقید ہے، اور ان کے وقت میں جو فرعون تھے اس کا نام رمیز تھا۔ اس کی عمر 400 سال تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں انتقال پایا ہے۔ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ہم عصر نبی ہیں۔ یہ ان کے بڑے اور اکلوتے بھائی تھے، فصیح تھے۔ ان کا مدفن عموماً کتب میں احد آیا ہے، البتہ مصر میں بھی ان کی طرف ایک مدفن منسوب ہے۔ اگلے نبی جن کے متعلق ہم پڑھیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4 BC ان کی پیدائش ہے۔ ان کے القاب میں روح اللہ، یسوع، مسیح ہے۔ انجیل ان کو کتاب عطا کی گئی جس کا معنی خوشخبری ہے۔ ان کی والدہ کا نام مریم بنت عمران تھا۔ یہ جس پہاڑ سے اٹھائے گئے اس پہاڑ کا نام کلوری ہے، جو کوہ زیتون کے سلسلے میں ہے۔ یروشلم بیت اللحم میں یہ پیدا ہوئے۔ یہ لکڑہارے تھے اور شکاری تھے۔ انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارغلیت آیا ہے، جس کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف والا۔ یہ بڑے بھی تھے۔ بچپن میں نبوت ملی تھی۔ مچھیروں اور غریبوں کو دعوت دینے کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ انہوں نے مٹی سے چمگادڑ بنا کر پھونک ماری تھی تو اس میں سانس پڑ گئی تھی۔ پیدائش کے وقت ان کے
علاقے فلسطین میں جو بادشاہ تھا اس کا نام ہیرود تھا، جو ملحد تھا اور رومن تھا۔ سورہ یاسین میں جس شخص حبیب نجار کا ذکر آیا ہے وہ سب سے پہلے ان پر ایمان لایا تھا، پہلا نصرانی وہی تھا، اور اس کو اس کی قوم نے پتھر مار مار کر شہید کر دیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں میں سے جس نے شکایت لگائی اور دوسرے آدمی کو پھانسی ہوئی، اس پھانسی والے شخص کا نام کولس تھا۔ جس بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھانسی کا حکم دیا تھا اس کا نام فیتانوس تھا۔ آپ گلیلی جھیل کے کنارے جا کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ آپ کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا تھا۔ حواری کا معنی ہے ساتھ بات کرنے والے۔ اور حواریوں کے مطابق گرفتار کرنے والا یہوداس اسکریت تھا۔ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ آخری نبی جن کے متعلق ہم پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ امام الانبیاء نوید مسیح تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے درمیان 526 سال کا فاصلہ ہے۔ دعائے خلیل، حبیب اللہ، رحمت للعالمین بھی آپ کو کہا جاتا تھا۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ نبی الاخلاق بھی آپ کو کہا گیا۔ کل اولاد آپ کی 7 تھی، 2 بیٹے 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ سے اور 1 بیٹا حضرت ماریہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ سے جو اولاد ہوئی وہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، قاسم اور عبداللہ ہے، اور ماریہ سے بیٹا ابراہیم پیدا ہوا جو سن 5 ہجری میں وفات پا گیا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔